صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج واقعہ کربلا کے حوالے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کردار کیا تھا، آپ کے خطبات کیا تھے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، آدھے سر کا درد یعنی درد شقیقہ جسے کہتے ہیں، میگرین بھی کہتے ہیں، اس کا روحانی علاج۔ سب سے پہلا روحانی علاج یہ، اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا روحانی علاج آدھے سر کے درد کا یہ ہے، سورۃ الناس سب سے آخری سورت 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور یہ پڑھ کر سر پر دم کریں اور مریض سے پوچھیں کہ درد باقی تو نہیں۔ اگر ابھی درد باقی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح پڑھ کر دم کریں، اگر پھر بھی درد باقی ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا کیسا ہی شدید درد ہو، 3 بار پڑھنے سے دم کرنے سے انشاءاللہ جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسرا روحانی علاج درد شقیقہ کا یہ ہے، سورۃ الواقعہ کی آیت مبارکہ 19، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سر کے آدھے درد والے حصے پر دم کر دیں، انشاءاللہ درد شقیقہ جو ہے جاتا رہے گا۔ چوتھا روحانی علاج سر درد کا، آدھے سر کے درد کا، درد شقیقہ کا، میگرین کا، لیعذبہم، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہی کا ایک لفظ ہے، لیعذبہم، یہ لفظ اپنا سانس روک کر ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور پھر دم کر دیں، اور 3 مرتبہ اسی طرح سانس روک کر 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی 33 مرتبہ ہو جائے گا، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 4 روحانی علاج ہیں، درد شقیقہ کے حوالے سے، سر درد کے حوالے سے، میگرین کے حوالے سے۔ عام طور پر یہ درد سر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، اگرچہ یہ کسی اور بیماری کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، بعض اوقات معدے کی خرابی کی وجہ سے، پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو مختلف وجوہات کی بنا پر سر درد ہوتا ہے۔ سر درد بذات خود کوئی علیحدہ سے خاص بیماری نہیں ہے، یہ کسی اور چیز، کسی اور بیماری کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ بہرحال آپ کو ضرورت ہے، ضرور اس کو پڑھیے، اپنے معمول، اپنے وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا یعنی رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، اسے شفا حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا، شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی۔ جب ہم تاریخ انسانی اور بالخصوص تاریخ اسلام کی بات کرتے ہیں تو جہاں عزت، عظمت، رفعت اور شان کے مینارے ہیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم
کے بھی سردار ہیں، تمام مخلوقات کے، تمام کائنات کے سردار ہیں، میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں، تمام جنات میں، تمام ملائکہ میں سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ حفظ مراتب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کائنات کے عظیم جو مرد ہیں، جو خواتین ہیں، ان کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، پھر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان، تمام تابعین کے اعظام علیہم الرضوان، تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان، اور یوں ہی سلسلہ بسلسلہ، جیسے بعد از انبیاء کرام علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر تو میرا قرن ہے، میرا زمانہ ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور جس میں وہ تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں جنہوں نے صحابیت کا بھی شرف پایا۔ تو یوں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ ان میں یہ اہل بیت کرام بھی شامل ہیں جنہوں نے صحابیت کا بھی شرف پایا۔ اس کے بعد تمام تابعین اعظام علیہم الرضوان، پھر تمام تبع تابعین اعظام علیہم الرضوان، اور یوں ہی پھر درجہ بدرجہ۔ اب انبیاء کرام علیہم السلام تو بڑی عظمت، رفعت اور شان والے ہیں، ان کے والدین بھی بڑے عزت، عظمت، رفعت اور شان والے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہما سے لے کر سیدنا آدم اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہما تک سبھی کے سبھی موحدین ہیں، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اس پر دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے نوری وجود مسعود کو ساجدین میں منتقل ہونا بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تمام کے تمام ساجدین ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد۔ اسی طرح پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، جس میں 3 شہزادے ہیں، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ مجمعین، 4 شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 اولادیں ہیں، حقیقی اولادیں، شہزادے اور شہزادیاں، یہ بھی کائنات کے عظیم ہستیوں میں شامل ہیں، اور یہ بھی اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔ پھر اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں کون شامل ہیں؟ ان سے بھی بڑھ کر، چونکہ آپ دیکھ لیجئے، ماں جو ہے وہ شوہر کے لیے وہ گھر والی کہلاتی ہیں، تو گھر والی ہوتی ہیں تو دیگر گھر والے ہوتے ہیں، یعنی بچے ہوتے ہیں اسی ماں سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہیں، بدرجہ اولا شامل ہیں، بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ان کو آپ خارج قرار دے دیں، یعنی سب سے پہلی ماں ہماری اور ان شہزادوں کی ماں، ان شہزادیوں کی ماں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ اگر اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل نہیں ہیں تو پھر بچوں کو کس دلیل کے ساتھ آپ اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل کرتے ہیں؟ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ہم تمام مومنین کی تمام مائیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں شامل ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔
اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا براہ راست امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں اہل بیت کرام، اہل بیت کا جو لفظ ہے، گھر والیوں کا جو لفظ ہے، اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیات بینات اور اس سے بعد والی آیات بینات، سبھی آیات میں اول و آخر جتنی آیات ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ جو ازواج ہیں انہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، انہی سے اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو آیت تطہیر ہے، سب سے پہلے جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی شان اور تطہیر اور جن کی پاکیزگی کی اللہ سبحانہ وتعالی شان بیان فرما رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ اور چونکہ یہ سورہ احزاب مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو بالخصوص اس میں شامل ہیں ہی، لیکن خاص طور پر براہ راست سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اللہ سبحانہ وتعالی براہ راست اس آیت مبارکہ میں تطہیر کی، پاکیزگی کی عظمت، رفعت اور شان سے نواز رہا ہے، اور یہ شان ان کی بیان فرمائی جا رہی ہے۔ ہاں، ان کی اتباع میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دیگر ہستیوں کو بھی اپنے اہل بیت، خاص اہل بیت کرام علیہم رضوان میں شامل فرمایا، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، خدا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کرام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی شامل ہیں، والدہ ماجدہ بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان والے تمام چچا بھی شامل ہیں، تمام پھوپھیاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں ذوی القربا کا جو سورۃ الشورى میں ذکر آیا، اس میں تمام ایمان والے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں جو قریشی ہیں، جو ہاشمی ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں یا بنو قریش سے ہیں، یعنی تمام خلفائے راشدین بھی اس میں شامل ہیں، تمام مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہاشمی یا قریشی ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں شامل ہیں، گھرانے میں شامل ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان آپ پر ہم قربان جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض قبائل کو، بعض صحابہ کرام کو فرمایا، جیسے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح فرمایا علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ پھر اپنے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا عباس مجھ سے ہیں، میں عباس سے ہوں۔ پھر جلیبیب ایک صحابی تھے اور وہ شہید ہوئے، تو ان کے پاس کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ جلیبیب جو ہیں یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور 2 مرتبہ ان کے لیے فرمایا۔ پھر اشعری قبیلہ جو ہے جس میں سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ان کے لیے بھی فرمایا کہ یہ اشعری قبیلہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے لیے بھی فرما دیا، اپنے چچا جان کے لیے بھی فرما دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی فرما دیا۔ سلیمان منا اہل البیت، سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ اگرچہ ظاہری کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں، وہ بنی ہاشم یا بنو قریش میں سے نہیں ہیں، وہ فارسی النسل ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرما دیا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امت میں سے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو اللہ کی شعائر کے دل و جان سے تعظیم کرتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ
کل تقی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام متقی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں۔ تو یوں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر اور خصوصاً جو اولیاء کاملین صالحین جو متقین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ فرما دیا جو متقی بنے گا، جو ظاہری باطنی دلوں کا تقوی بھی ظاہری تقوی بھی اپنا لے گا، فرمایا وہ بھی میری آل میں سے ہے۔ یہ لیکن خاص جو آل اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہستیاں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد، تمام نسل پاک، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اور تمام وہ قرابت دار جو بنو قریش سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، یہ سبھی کے سبھی شامل ہیں۔ اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت مبارکہ ان سبھی کے لیے ہے۔ بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں 5 یا 6 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اسم گرامی زینب رکھتے ہیں، اور زینب کا ایک معنی یہ بھی ہے زینو ابن، یعنی اپنے باپ کی زینت، اور ان کا یہ نام نامی اسم گرامی زینب دیکھیں کہ ان کی نسبت سے رکھا جا رہا ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو خالہ جان ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہا، ان کے نام نامی اسم گرامی کی نسبت سے سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام زینب رکھا ان کی خالہ جان کی نسبت سے۔ پتہ چل رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بڑی شہزادی کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنی بڑی ہمشیرہ کے ساتھ کتنی محبت فرماتی ہیں کہ انہیں کے نام نامی اسم گرامی پر اپنی بڑی شہزادی کا نام، شہزادیوں میں سے بڑی شہزادی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی بڑی شہزادی کے ساتھ محبت کو یہ نام ظاہر کرتا ہے کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا، جنہوں نے ہجرت مدینہ کے دوران تکالیف اور مصائب برداشت کیے تھے، کہ فرمایا تھا ہی خیر بناتی اصیبت فیہ، کہ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ میری بہت ہی بہتر بیٹی ہیں، بہترین بیٹی ہیں، خیر ہیں، بھلائی والی بیٹی ہیں، کہ جنہوں نے میری خاطر تکالیف برداشت کی ہیں۔ تو انہی کے نام نامی اسم گرامی پر سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہا، ان کا نام نامی اسم گرامی زینب رکھا گیا۔ اور ان کی پرورش خود سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آغوش میں پلی بڑھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں تعلیم و تربیت پائی اور ان کی پرورش ہوئی۔ اور جس طرح سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما بعض اوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری فرماتے، پشت مبارکہ پر سواری فرماتے کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تو یہ شہزادے ان کا ذکر ملتا ہے ایک ایک کر کے۔ جب مسجد نبوی میں جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ موقوف فرما دیتے، ان کو اٹھا لیتے۔ نماز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکہ پر یہ سوار ہوتے شہزادے۔ یوں ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے بھی سواری کی۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کی طرح، شہزادوں کی طرح ان نواسی سے بھی، اور دیگر جو نواسیاں تھیں سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ، ان سے محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شفقت محبت بھی انہیں حاصل رہی، اور باطنی فیوز و برکات بھی حاصل رہے۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، ان کے تمام فیوز و برکات کی یہ حامل ٹھہریں۔ ثانی زہرا بھی کہتے ہیں، شریکت الحسین، نائبۃ الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، عابدہ، ساجدہ، یہ سارے ان کے القابات ہیں۔ آج کی خواتین اسلام کے لیے یہ روشن مینار ہیں اور سب سے بڑی اگزامپل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آج ہماری خواتین بعض اوقات، بلکہ میں یہ کہوں اکثر، وہ ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں جو تصنع اور بناوٹ کے حامل ہیں، جو حقیقی لوگ ہی نہیں ہیں، جو صرف پردہ اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں اور بناوٹ اور تصنع کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ حقیقت میں ہمارے ہیروز نہیں ہیں۔
ان کو آج کی ہماری خواتین نے ان خواتین کو اپنا ہیرو بنایا اور اپنے لیے مثالی رہنما بنایا، یہ بالکل اسلام کے بھی منافی ہے۔ حقیقت میں ہمارے ہیروز، ہماری خواتین کی جو ہیروز ہیں وہ یہی عظیم خواتین ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا کائنات کے عظیم مردوں کا، عظیم خواتین میں کون شامل ہیں، تو سب سے عظیم خواتین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ تمام انبیاء مرسلین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں تمام جو خواتین ہیں یہ بھی عظیم خواتین میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان، پردادی جان، نانی جان، پردنانی جان، یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ تمام عظیم خواتین میں شامل ہیں، بالخصوص سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا، یہ خواتین ہیں، سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، تو یہ خواتین عظیم خواتین میں شامل ہیں۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور دیگر تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں جن کے میں نے اسماء گرامی برکت کے طور پر ذکر کیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیاں، یہ خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں، عظیم عظمت، رفعت اور نور کی حامل ہستیاں ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کی بہنیں، ان کی ہمشیرگان سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یوں یعنی اور تمام صحابیات رضی اللہ عنہن، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان کی خواتین رضی اللہ عنہن، یہ ساری خواتین جو ہیں یہ عظمت، رفعت اور شان والی ہیں، اور یہ آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں اور آئیڈیلز انہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کی عمر مبارکہ تقریباً 6 برس ہے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ام البنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کی پرورش فرماتے ہیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بوستی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں، اور بالخصوص جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ تشریف لاتے ہیں، کوفہ کو کیپٹل بناتے ہیں، دارالخلافہ بناتے ہیں، تو اس موقع پر یہ کوفہ کی خواتین کو درس قرآن اور درس حدیث بھی دیا کرتی تھیں۔ عقیلہ بنی ہاشم بھی تھیں، عالمہ غیر معلمہ بھی تھیں، اور خواتین اسلام کو قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین مبارکہ، حدیث مبارکہ، ان کی تعلیم کوفہ میں خواتین اسلام تک پہنچائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کی مسلمان خواتین کو قرآن و حدیث کا علم لازمی حاصل کرنا چاہیے، اور نہ صرف اپنی اولاد بلکہ دیگر خواتین اسلام تک قرآن و حدیث کا علم پہنچانا چاہیے۔ یہ آپ کی سیرت اور کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار کے دیگر جو نمایاں اوصاف ہیں، عالمہ تو ہیں ہی، اور علم قرآن و سنت کا لوگوں تک پہنچایا، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، اس میں بھی آپ بہت آگے تھیں کہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے، سفر کربلا میں آپ شامل ہیں، سفر کربلا کے دوران بھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، دیگر نوافل نہیں چھوڑے، فرائض اور واجبات تو دور کی بات، نوافل جو مستحبات میں شامل ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو محبت کے دعوے کے لیے، ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعویٰ جو ہے وہ عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس دعوے پر کون کتنا عمل کر رہا ہے۔ اس دعوے کی سچائی جو ہے اس دعوے کے جو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو اعمال ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی ہر بات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ہر عمل کو پسند بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ہر عمل کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج ہم ان عظیم ہستیوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کھوکھلا ہوگا اگر ہم ان عظیم ہستیوں کی سیرت پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ دعویٰ کریں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان عظیم ہستیوں کی پیروی نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہمارا دعویٰ خالی دعویٰ ہی ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے، ہم محبت میں سچے نہیں ہیں۔ ہم محبت
کی دلیل کے طور پر کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں اپنے عمل سے اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، اور وہ عمل یہ ہوگا خواتین اسلام کے لیے آج کی عظیم ہستی کے حوالے سے کہ پھر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے جس طرح واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن صبر کا مظاہرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے یہ سب سے بڑے پیکر تھے، اور نماز سے بھی مدد حاصل کی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھو جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے دوران اور حتیٰ کہ عاشورہ کا دن یہ تمام شہادتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی سفر میں بھی کوئی نوافل نہیں، فرض اور واجب تو کبھی ترک ہی نہیں کیے، نوافل بھی ترک نہیں کیے، اپنے معمولات اسی طرح قائم رکھیں۔ تو آج کے ہمارے مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص خواتین کے لیے بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا یہ اسوہ مشعل راہ ہے۔ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ابن زیاد کے دربار میں بھی اور پھر دمشق میں یزید کے دربار میں بھی علی الاعلان جرأت اور بہادری کے ساتھ خطبات ارشاد فرمائے، اور یزید کو للکارا اور فرمایا کہ تم نے ناحق ہمارے خانوادے کو شہید کیا اور قیامت کے دن تم اس کا حساب بھی دو گے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تم سمجھ رہے ہو اپنی دانش میں کہ تم نے فتح حاصل کر لی، لیکن فرمایا یہ فتح نہیں ہے، فتح یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا مقام پا لیا، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اپنی دانش میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذلیل کیا، نہیں، یہ معاملہ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اللہ نے سرخرو فرما دیا کہ شہادت کا بلند مقام و مرتبہ عطا فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو قربت اور قریبی نسبت ہم رکھتے ہیں۔ یوں ہر موقع پر ابن زیاد کے سامنے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر اسد اللہ، وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دمشق میں بھی جب آپ نے خطبات ارشاد فرمائے کوفہ و دمشق میں، تو پھر وہی کوفی لوگ جنہوں نے ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا وہ رونے لگ پڑے۔ ادھر یزید کے دربار میں جب آپ نے خطبات ارشاد فرمائے تو یزید کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگ پڑی، اور یوں یزید نے اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر وہ بڑی میٹھی زبان استعمال کرنے لگ پڑا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اور خانوادہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی کہ آپ جس طرح فرمائیں ہم اس طرح کریں گے۔ تو یوں لیکن جو کچھ بھی کر لیا جائے اپنے جو بد اعمال تھے اس پر یزید پردہ تو نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگ جو ہیں انہیں واقعہ کربلا کی اس شدت کا احساس ہوا، اور خصوصاً سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے خطبات سے احساس ہوا کہ یزید اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس حوالے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کردار جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ آپ کا واقعہ کربلا میں کردار بھی صبر و ہمت، جرأت اور بہادری کا تمام مسلمانوں کو درس دیتا ہے، چاہے اس میں مرد مسلمان شامل ہیں چاہے خواتین۔ اور پھر آپ کا یہ جو کردار ہے بالخصوص خواتین اسلام کے لیے بڑا روشن کردار ہے کہ خواتین اسلام کی کس طرح اسلام کی خدمت سر انجام دے سکتی ہیں، کس طرح اپنی اولادوں کو، جیسے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو قربان کر دیا واقعہ کربلا میں اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ تو یہ ساری آج کی ہماری خواتین اسلام کے لیے اس میں بہت سے سبق موجود ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام امت مسلمہ اور خواتین اسلام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ان خطبات سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی پوری حیات مبارکہ سے درس حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی سنوار لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان تمام عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں ہاؤ آر یو انکل جی، آئی ایم
فائن، تھینک یو، کہتے ہیں سدا سلامت رہیں، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ سمیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ میں میرڈ ہوں، اور انہوں نے اپنے ماہواری کے حوالے سے کہا کہ پرابلمز ہوتے ہیں، مہینے سے زیادہ ہو گئے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ۔ جی تمام خواتین کے لیے، آپ کے لیے بھی حیض کی جملہ بیماریوں کا روحانی علاج۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں یہ آیت مبارکہ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لکھ کر پیٹ پر باندھ لیں، اور اس کے علاوہ 314 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آب زمزم پر دم کر کے 11 دن تک آب زمزم پیتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ دوسرا، حیض کی کمی کے حوالے سے، حیض آنا بند ہو جائے یا بہت کم آتا ہو جس کی وجہ سے عورت کو شدید تکلیف ہو، تو ان آیات کو لکھ کر موم جامع کر کے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ حیض جاری ہو جائے گا۔ آیات بینات ہیں، یہ غالباً سورہ یاسین کی 34 اور 35 آیت مبارکہ، اور سورۃ الانبیاء کی غالباً یہ آیت مبارکہ ہے 30۔ سورۃ یاسین کی آیت مبارکہ 34-35، سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 30، یہ لکھ کر موم جامع کر کے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ظہیر عباس صاحب ہیں، ظہیر عباس جسرا پہلو وینس نورپور تھل ضلع خوشاب سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا ٹروتھ آلویز ونز، یعنی سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ بالکل جی، حق سچ کی جیت ہوتی ہے، قرآن و سنت حق سچ ہے، اسلام حق ہے، اور جو اسلام پر قائم رہے وہ بھی حق سچ پر قائم ہے۔ واٹس ایپ نمبر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، جی آپ ہمارے اسی 03341969666 اس پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، پروگرام کے بعد کانٹیکٹ کر لیں، آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں انہوں نے لکھا، نام لازمی لکھا کریں۔ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر خواب میں جانور نظر آتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی مختلف جانوروں کی مختلف تعبیر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کم از کم کھانا جو ہے 3 گھنٹے پہلے سونے سے کھا لیں، اور رات سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل 3 مرتبہ پڑھ لیں، والآخر طاق عداد میں درود پاک اپنے پر دم کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اگر خوفناک جانور نظر آتے ہیں، ڈراتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر جب ایسا معاملہ ہو یا کوئی برا خواب نظر آئے، ڈراؤنا خواب نظر آئے، تو بائیں جانب تھوکیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور دائیں کروٹ ہو کر سو جائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ تو مختلف جانوروں کی مختلف تعبیر ہوتی ہے، آپ خاص اگر کسی جانور کا ذکر کریں گے تو اس کی تعبیر میں عرض کر دوں گا۔ ایمان فاطمہ صاحب ہیں، کہتی ہیں پروگرام اچھا ہے، جی آپ کا شکریہ۔ اور فیصل آباد ملک پور سے ہمارے ساتھ ہیں ملک اویس، ملک اقبال، ملک بلال، ملک عاصم، ملک عبداللہ، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ حمزہ ارشد صاحب ہیں، چیک نمبر 123 سدھو پورہ فیصل آباد سے۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا